آج جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث حقوق العباد کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کون ہوگا دنیا میں ایسا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا بلا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ قربان جائے کہ جن کو حقوق العباد کا بہت خیال ہے، فرمایا کہ آدمی اپنے باپ کو، اپنے ماں کو اس وقت گالی دیتا ہے جب وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے یا کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو کہا کہ اپنے باپ کو گالی دینا یہ ایسا ہے، جب آپ کسی کے باپ کو گالی دیں گے تو یہ ایسا ہے گویا آپ نے اپنے باپ کو گالی دی۔ آپ نے کسی کی ماں کو گالی دی تو یہ ایسا ہے گویا کہ آپ نے اپنی ماں کو گالی دی۔ تو اس لیے بھائی، حقوق العباد کے حوالے سے یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا حقیقت میں اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا ہے۔ تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے۔ تو اس لیے حقوق العباد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ چیز بتلائی کہ حقوق العباد کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حقوق العباد کو اپنانے کی اور صحیح معنوں میں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کا استعمال ہم صحیح کریں، کسی کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہے تاکہ کوئی ہمارے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہے۔ بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو منع کیا کرتے تھے کہ آپ یہ کافروں کے بتوں کو برا بھلا بھی نہ کہا کریں۔ اب کیوں؟ دیکھو وہ تو بت ہے، اور وہ جو بت پرست لوگ تھے وہ ان کو خدا کے برابر شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا کہ اگر آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہیں گے تو وہ آپ کے خدا کو، حالانکہ بت تو باطل ہے، جھوٹ ہے، اور خدا برحق ہے، لیکن کیا ہے کہ اگر آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہیں گے تو وہ آپ کے خدا کو نعوذ باللہ برا بھلا کہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں حقوق العباد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔